السلام علیکم دوستو، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 27 اکتوبر ہے، منگل ہے، سن 2020۔ 4-5 بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں جو آپ کو دینی ہیں، پولیٹیکل اپڈیٹس ہیں۔ ایک تو جو اپوزیشن کے جو کچھ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ بیہائنڈ دا سین کیا معاملات ہیں، یہ جو سارا اس وقت ایک احتجاج ہے، اس کے پیچھے ہر گروپ، ہر پارٹی اپنا اس نے ڈیمانڈ رکھی ہے، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کیا ڈیمانڈس ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سنتے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ سب کے لیے قانون ایک ہوگا اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں ہوگی، لیکن آج بھی پاکستان جو ہے یہ امیر کا اور پاکستان ہے، غریب کا اور پاکستان ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ دیکھیں تو جو شہباز شریف صاحب کا نام جو ECL میں ڈالنے کی جو درخواست تھی نیب کی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 2 ممبر بینچ نے خارج کر دی ہے۔ یعنی اب شہباز شریف صاحب کا نام سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ECL میں نہیں ڈالنا۔ گویا شہباز شریف صاحب کا اگر باہر جانے کا پلان ہو، ان کی ضمانت ہو جائے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان اس کو نہیں روک سکتی۔ اب بڑا سوال یہی ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی عدالت کے حکم سے گئے باہر۔ سرکار یہ چاہتی تھی کہ وہ 7 ارب روپے کا بانڈ رکھ کے جائیں، لیکن عدالتوں نے کہا کہ نہیں، شہباز شریف صاحب کی گارنٹی کافی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہاں باہر بیٹھ کر جو وہ سیاست کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو بڑے آدمی ہیں، ان کے لیے اسی طرح کے فیصلے آتے ہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں ہزاروں قیدی بند ہیں، گھروں سے کھانا نہیں آتا ان کے، لیکن جو عدالت نے جو حکم دیا کل، اس میں حمزہ شہباز صاحب کے لیے کھانا گھر سے آئے گا، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہی آرڈر دیا جا چکا ہے کہ ان کو کرسی بھی دی جائے، ان کو بیڈ بھی دیا جائے، ان کو کھانا بھی ان کا گھر سے آئے، اور نہ جانے کیا کیا سہولتیں ان کو ملتی ہیں جیلوں میں۔ تو جیل ان کے لیے جیل نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا زرداری صاحب کے لیے بھی یہی تھا کہ جناب ان کے جو جب وہ جیل میں تھے تو اس کمرے میں AC لگا ہوا تھا، وہاں پر مشقتی تھے، وہاں پر پورا ایک سسٹم تھا۔ اور جب نواز شریف صاحب یہاں پر جیل میں تھے تو تب بھی ان کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ سپرنٹ جیل کے کمرے میں ہوتی تھیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں جیلوں میں، ان کو اسی طرح رعایت ملتی ہے۔ تو جیل کا جو کنسیپٹ ہے یہ غریب آدمی کے لیے ہے۔ وہ آدمی جس کے نام پر حکومت کی جاتی ہے، وہ بیچارہ جیل میں سڑتا ہے، گل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ یہاں پر چھٹی والے دن بھی عدالت لگ جاتی ہے، اس لیے لگتی ہے کہ بڑے آدمیوں کو انصاف اس سے دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام جو آدمی ہے اس کو یہ ریلیف میسر نہیں۔ اب میری یہ ساری گفتگو کا مقصد خدا نخواستہ کوئی عدالت کی تضحیک یا توہین نہیں ہے، میں یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے، کہ عام آدمی کے پاس تو نہ وکیل کے پیسے ہیں، نہ وہ بہت سارے لوگ تو اعلیٰ عدالتوں میں اپنی اپیل کے لیے نہیں جا سکتے، وہاں پر جو وکیل ہیں ان کی جو فیسز ہیں وہی وہ پوری نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ پاکستان سب کے لیے ایک نہیں ہے، اس کا قانون یہ 2 پاکستان ہے، بلکہ 3 پاکستان ہے۔ جو امیر آدمی ہے، جو ایک پاورفل آدمی ہے، اس کو وہ رعایت دے لیتا ہے، سسٹم میں جو بھی لیکوناز ہیں ان کو اپنے حق میں وہ استعمال کر لیتا ہے، اور پھر اس کے لیے مقدمے لڑنے والے وہ بہترین وکیل ہیں جن کی کہیں نہ کہیں جا کے عدالت بھی جن کی بات کو غور سے سنتی ہے اور پھر وہ فیصلہ آتا ہے۔ تو عام آدمی اس سے بالکل دور ہے۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جو لوگوں کا جو ایک تمنا ہے، جو امید تھی، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو ووٹ بھی ملے تھے، وہ یہ تھا نعرہ عمران خان کا کہ ایک پاکستان ہوگا، سب کے لیے ایک پاکستان ہوگا۔ لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں بہت سارے اہم جو معاملات ہیں ان پر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جو امیر آدمی ہے، جو بڑا آدمی ہے، جو طاقتور آدمی ہے، اس کو ہر طرح کی رعایت میسر ہے، یا وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر وہ رعایت لے لیتا ہے، جبکہ غریب آدمی کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور بات، آج جو اویس نورانی صاحب نے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی بات کی،
اس کے بعد غداری کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس پر بھی بڑی لہدے ہو رہی ہے، مریم صاحبہ، مولانا فضل الرحمان جو گفتگو کر رہے ہیں اس پہ بڑی لہدے ہے. لیکن اس کے لیے کوئی اکراس دا بورڈ ہمیں فارمولہ بنانا پڑے گا. میں بہت سارے لوگوں نے مجھے ای میلز کی ہیں، خط انہوں نے یعنی واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ غداری صرف یہ نہیں کہ اگر آپ آ کے کسی صوبے کی علیحدگی کا آپ مطالبہ کر دیں. غداری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کو گالیاں نکال دیں، عدلیہ کو گالیاں نکال دیں. یہ بھی غداری ہے ملک سے کہ اگر آپ کسی دشمن کے مفاد کو پورا کرنے کے لیے اپنے اڈے ان کو دے دیں اور وہ یہیں سے ڈرون اڑا کے تو پاکستان کے لوگوں پر بمباری کر. بالکل میں یہ بات سے ایگری کرتا ہوں. جو شخص بھی اپنے منصب سے جو بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے یا اپنی حدود کو تجاوز کرتا ہے اور اس کا امپیکٹ اس طرح سے آتا ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس پر بھی غداری کے چارجز لگ سکتے ہیں. اب اس مسئلے کے حل کے لیے یا تو ماضی میں جو کچھ ہوا سب کو معاف کر دیا جائے اور ایک کلین سلیٹ شروع کی جائے، یا پھر آپ ایک کمیشن بنا دیں اور وہ پھر سب کو اکراس دا بورڈ، چاہے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، چاہے کوئی عدلیہ سے ہے، چاہے کوئی پارلیمنٹیرین ہے، چاہے کوئی پاکستان کی سروسز سے ہے، اگر کسی نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اپنی جاب کرتے وقت آپ نے کوئی ایسا ڈیسیژن کیا ہے جس سے قوم کو نقصان پہنچا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، یہ سول بیوروکریٹس کے حوالے سے، تو جو نیب ہے وہ اس کو کرپشن کنسیڈر کرتی ہے اور اس شخص کو، اس آفیسر کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہے، کسی بھی ادارے میں ہے، اگر وہ اپنا کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے جس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی کرپشن کے چارجز میں ٹرائی کرنا چاہیے اور یہ پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. نہیں تو ادروائز جو سلیکٹیو جسٹس ہے اس سے کبھی بھی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں جو اپوزیشن کی جماعتوں نے اس وقت جو ڈیمانڈز پیش کی ہیں. میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو انہوں نے بیہائنڈ دا سین، جو ان کے دوستوں ساتھیوں نے جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے آفر کی ہے یا ان کے اپنے ساتھی جو ہیں اس معاملے پر ان کے ساتھ متفق ہیں، لیکن جو بیچ کے لوگ ہیں جو ہر وقت ایسی صورتحال میں آ کر صلح کرواتے ہیں، آ کر کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھیوں نے جو گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر مولانا صاحب کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے 2021 میں مارچ میں جب الیکشنز ہوں گے، تو مولانا اپنی جو تحریک ہے اس میں نرمی لے آئیں گے اور وہ جو ٹائم دیں گے اس میں پھر وہ فیصلہ کن جو مرحلہ ہے وہ مارچ کے بعد اگر ان کو سینٹ کا چیئرمین نہیں بنایا گیا تو وہ پھر اس کی طرف جائیں گے. تو گویا اور اس کے حوالے سے ان کے جو ساتھی ہیں ان کے پاس ایک لاجک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اس وقت جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، اور اس لیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی ان کی جو جماعت ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان میں ہے، تو اس لیے چھوٹے صوبوں کو یہ اگر چلی جائے آفس چلا جائے تو اس سے ایک تو احساس محرومی جو ہے وہ ختم ہوگا. مولانا صاحب بھی سینٹ کے چیئرمین بن جائیں گے اور بالحاظ عہدہ صدر کے بعد پھر یعنی صدر، وزیر اعظم اور سینٹ کا چیئرمین، یہ تیسرا بڑا عہدہ ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن رہ چکے ہیں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، اور جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ اگر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ نہ بنائی جاتی، حالانکہ مجھے اس سے بڑا شدید اختلاف ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ 8-9 وہ لوگ جن کے اوپر بہت بڑے سنگین چارجز تھے، جن کو نیب ٹرائی کر رہی تھی، ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات ختم کر کے اس گروپ کو پیٹریاٹ، جس کا مطلب ہے محب وطن پاکستانی، تو ایسے لوگوں کو جن کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے ان کو نام یہ دینا کہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی زیادتی تھی. لیکن کہا جو پرویز مشرف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، اور پرویز مشرف صاحب خود بھی یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اگر اس وقت یہ نہ کیا جاتا تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لی تھی
اور اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان کو وہ وزیر اعظم بنا رہی تھی. اور اگر ان حالات میں جبکہ افغانستان کے اندر امریکہ ایک آپریشن کے لیے جا رہا تھا, پاکستان میں اگر مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنایا جاتا تو بہت زیادہ قباحتیں اس سے ہونی تھی. لیکن پھر مولانا فضل الرحمان کو KPK کی وزارت اعلیٰ ان کی جماعت کو دی گئی, اکرم درانی صاحب کو بنایا گیا اور مولانا صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا گیا. تو اب مولانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بنایا جائے سینٹ چیئرمین. ان کے ساتھی جو اسٹیبلشمنٹ سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ جو تجویز ہے یہ سب سے بڑی تجویز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ نہیں چاہتی اس وقت تک جس وقت تک جناب بلاول معافی چاہتا ہوں, یہ بات سڑک پہ کھڑا ہوں تو یہ موٹر سائیکل جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ نوائز کر رہے ہیں, میں اس بات پر آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو پیپلز پارٹی اس وقت تک وزارت عظمیٰ بلاول بھٹو جب تک نہیں اس ایج کو پہنچ جاتے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن ٹرانزیشن کو کرنے کے لیے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو اگر وزیر اعظم بنا لیا جائے اس ٹرانزیشن ٹائم کے لیے, اس ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے, تو پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کسی اور کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتی. دوسرے جو ان کی جو آپشن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر وفاق میں پیپلز پارٹی کو اہم وزارتیں دی جائیں, وزارت داخلہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ اگر ان کے پاس آ جائے تو وہ وفاق میں ان وزارتوں پر اکتفا کرنے کے لیے تیار ہیں اور سندھ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو وہ لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ KPK میں بھی جو آنے والا سیٹ اپ ہو اگر اس میں ان کو کچھ وزارتیں دے دی جائیں تو پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے تیار ہونے معاملات کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے. نون لیگ کے اندر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کوئی رعایت کسی طرح کی بھی اسٹیبلشمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ بھی نہ لینے کے لیے تیار ہیں, نہ ان کو کوئی رعایت مل سکتی ہے. لیکن ایک بہت بڑا گروپ ہے مسلم لیگ نون کے MNAs کا جو نواز شریف صاحب کی یہ جو پالیٹکس ہے جس میں وہ اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ اس سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہیں, علیحدہ جانے کے لیے تیار ہیں. اور اس حوالے سے وہ تحریک انصاف میں تو نہیں آئیں گے مسلم لیگ کے وہ لوگ, لیکن چودھری صاحبان کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ مسلم لیگ کاف میں اس حوالے سے جانے کے لیے تیار ہیں. تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جو معاملہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کولیشن گورنمنٹ آنے والے سیٹ اپ میں بنا دی جائے. یہ جو میں نے سارا منظرنامہ آپ کو دیا ہے یہ اپوزیشن کی طرف سے ان کے جو ساتھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جو آ کے بات کرتے ہیں کہ 2021 میں اگر اس طرح کا منظرنامہ بنا دیا جائے جس میں سینٹ پہ مولانا فضل الرحمان ہوں, KPK میں اور مرکز میں پیپلز پارٹی کے بھی وزیر شامل ہوں, سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہو, تو وہ اس سارے معاملے میں آگے آنے کے لیے تیار ہیں. اور نون لیگ کے ایک بڑی تعداد ہے 15 سے 20 لوگوں کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹس گارنٹی کریں اگلے الیکشن کے لیے جو بھی جماعت جیتنے والی جا رہی ہے, بننے والی جا رہی ہے, اور وہ تمام اس سارے سیٹ اپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے سارا اپوزیشن کی کہانی. یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. اس میں جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو جو پاکستان کی عوام ہیں ان کے جو مسائل ہیں یہ تحریک ان کے نام پر چلائی جا رہی ہے, حکومت ان کے نام پر کی جاتی ہے, لیکن ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی جو حقیقی جو معاملات ہیں وہ کسی طرف سے نہیں ہیں. لیکن جو ابھی تک میری اطلاع ہے پاکستان کی فوج جنرل قمر جاوید باجوہ قطعی طور پر کسی سسٹم کو اس طرح کے سپورٹ کرنے کے لیے بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ وہ بہت خاموشی سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, اور آج پشاور کا جو دھماکہ ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بارڈر پر, یہ جو احتجاج ہے اور یہ جو بام بلاسٹ شروع ہو گئے ہیں, یہ جو اجیت ڈوول کا جو مشن ہے وہ اس پہ وہ لگا ہوا ہے. اور یہاں پر پاکستان کے اندر جو پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اس معاملے کو غنیمت جانتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی تحریک کو جاری کیے ہوئے ہیں. اب اگلا جلسہ KPK میں ہے, وہاں پر دھماکہ ہوا ہے, 7 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے کوئٹہ میں بھی ہوا تھا. انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں اس کو اگر اپوزیشن نہیں مانتی اور خدا نخواستہ کو بڑا سانحہ ہو جاتا ہے تو
یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہوگی۔ ساتھیوں، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی میرے پاس انفارمیشن آتی ہے بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ نگہبان۔